ایک آدمی نے دوسری شادی کی تو پہلی بیوی نے اس کے اعضاء کو ہی کٹوا دیا، تو اب دوسری بیوی کے قابل نہیں رہا تو اس کو طلاق دے دے، پھر رکھنے کا کیا فائدہ جب اس کے آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کے بھی حق ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں، مرد کے بھی حق ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی بیوی کے قابل نہیں ہے، اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو کیا وہ گناہ کرے؟ تو اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، بیچاری جا کے کوئی اور شادی کر دے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھو نا جی، ہمارے ہاں بڑا گندا رواج ہے کہ اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوئی تو ماں باپ فوراً اپنے بیٹی کی دوسری شادی شروع کر دیتے کہ جی یہ تو عورت بس یہ تو بنجر ہے جی، یہ زمین میں تو کوئی پھل پھول لگنا ہی نہیں نا۔ اچھا قصور لڑکے میں ہوتا ہے، لڑکی میں نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 2 سال گزر گئے جی، 3 سال گزر گئے، میاں بیوی کا اولاد نہیں ہو رہے، مانے عورت سانٹ ہے، عورت بنجر ہے۔ حالانکہ بڑا آسان مسئلہ ہے کہ کسی میڈیکل سینٹر میں جا کے لیبارٹری میں عورت کا بھی ٹیسٹ کروا لیں، مرد کا بھی کروا لیں۔ اگر مرد ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی دوسری شادیاں کرو یا 10 شادیاں کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو قصور مرد میں ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد میں اللہ نے وہ جراثیم میں رکھے ہو جس سے اولاد پیدا ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی مر جاتے ہیں۔ تو آج کل تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے نا جی، آج کل تو لیبارٹری فورڈ ٹیسٹ کرا لیں۔ اچھا اگر مرد میں جراثیم نہیں ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی لڑکی کو کیوں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ظالم؟ طلاق سے وہ بیچاری جائے تاکہ اس کی تو نسل برباد ہو گئی نا، اس کو تو پھر کوئی اولاد نہیں ہوگی نا، وہ تو مر گئی نا بیچاری۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ بھئی صاف کہہ دے میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، اپنی ماں باپ کو بھی کہہ دے، اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے کہ پھر تمہیں میں اپنے نکاح میں کوئی جکڑ رکھوں تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ کون سا نکاح ہے بھائی؟ نکاح تو توالد تناسل کے لیے ہوتا ہے، عیاشی کے لیے تو نہیں ہوتا۔ لیکن کون سنتا ہے فریاد؟ آج کل تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اللہ قدیر۔ حلالہ کرنا حلال ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے حضرت۔ حلال ہے کیا معنی؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں حتیٰ تنکیہ زوج غیرہ، اب پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے، اسی کا نام حلال ہے۔ باقی یہ کرائے پہ گھوڑا لے کے حلالہ کرنا نا وہ حرام ہے، کہ ایک رات تو رہ لو، کل طلاق دے دینا، پیسے بھی لو، میری بیوی بھی استعمال کرو، مجھے حلال کر دو، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور پاک نے حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی لعنت دی۔ وہ عورت اپنے منشے سے دوسری جگہ شادی کرے، اب اتفاق ہے اسے طلاق دے دی، پھر پہلے شوہر کے پاس یا مر گیا، ورنہ نہیں۔ میری 35 سال کی عمر سے داڑھی سفید ہو گئی، داڑھی تو میری عمر 23 سال ہے، اگر میں کالی مہندی لگاؤں، میرا بھائی کالی مہندی لگانے سے کوئی جوان ہو جاؤ گے؟ کالی مہندی میں مہندی ملا دو، بس ڈارک براؤن ہو جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا اور حرام سے بھی بچ جاؤ گے، بس اور کیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے کو بڑا شوق ہوتا ہے کالی مہندی کا۔ اچھا میں نے کئی دیکھے ہیں بوڑھے ماشاءاللہ عمر 80 سال ہے اور کالی مہندی سے بال اور مونچھیں بنائی، وہ کارٹون نظر آتا ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یار اس نے کیوں منہ کالا کیا ہوا ہے۔ 80 سال کی عمر ہے، منہ پہ جھڑیاں پڑ گئی تو بال تیرے ابھی تک سیاہ ہیں، کوئی عقل کرو۔ یہ مہندی لگانا جو ہے نا یہ بھی فن ہے، علم ہے۔ اصل سنت کے مطابق تو مہندی الحناء والکتم، مہندی میں کتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ نیل کا پودا، اب تو خیر کیمیکل کے آتے ہیں نا کپڑوں کو جو نیل دیتے ہیں، پہلے ان کو کاشت کیا جاتا تھا، پودے ہوتے تھے پیڑ پہ اونچے، ان کے پتے لے کر سائے میں سکھا کے ان کو پیس لو، 1 کلو وہ ہوں 1 کلو مہندی، ان کو ملا کے رکھو، سبحان اللہ اتنا خوبصورت رنگ آتا ہے۔ اور یہ حضور پاک نے حدیث میں فرمایا الحناء والکتم۔ اچھا اگر یہ بھی نہ ہونا تو یہ مہندی
یا یہ رنگ لگانا ڈائی ہیئر ڈائی یہ علم ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو پکڑا ہوا لگا دیا، رنگ کالا ہو اوپر بھی کالا لگا لو تو انشاءاللہ کیا نظر آئے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ان کلرز کو سمجھتے ہیں، اور ہر میڈیکل سٹور پہ اس کلر کی باقاعدہ نشانیاں بھی ہیں، نمبر بھی ہیں، اور اس رنگ کے بال بھی بنے ہوئے ہیں مصنوعی، ان کو ملائیں، آپ کی سکن کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بہرحال، اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کالا نہ لگا اس میں مہندی ڈال بس، تاکہ شوق بھی ذرا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تم جوان نظر آ جاؤ گے۔